تو مووی کے اسٹارٹ میں ہم ایک جھیل کو دیکھتے ہیں جو بالکل سوکھ چکی تھی۔ اس کے آس پاس کی مٹی بھی کالی ہو چکی تھی اور اس کے آس پاس کافی کنکال پڑے ہوئے تھے۔ اس کے درمیان میں ایک درخت تھا جو بالکل سوکھ چکا تھا اور بہت ہی ڈراؤنا تھا۔ اس کے بعد سین ایک فیملی پر شفٹ ہوتا ہے جو کچھ دن ہی پہلے اس جھیل کے پاس شفٹ ہوئے ہوتے ہیں۔ جیس اپنے 2 بچوں کے ساتھ اس گھر میں شفٹ ہوئی تھی۔ اس کی فیملی میں ایک بیٹی اور اس کا دوسرا بیٹا اوون تھا جو اپنے ڈوگی سے بہت ہی پیار کرتا تھا۔ وہ اپنے ڈوگی کے ساتھ کھیلتا تھا اور بہت زیادہ ٹائم اس کے ساتھ ہی اسپینڈ کرتا تھا۔ یہاں ہمیں جیس کے بارے میں کچھ باتیں بھی پتہ چلتی ہیں کہ وہ پہلے نشہ کرتی تھی اور اپنے بچوں اور ہسبینڈ کے ساتھ بالکل ٹائم اسپینڈ نہیں کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس کا ہسبینڈ اسے چھوڑ جاتا ہے۔ اب جیس اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ وقت اسپینڈ کرتی ہے اور ان کی کسٹڈی بھی خود لے لیتی ہے۔ ایک دن اس کا بیٹا اوون ڈوگی کے ساتھ کھیلتے ہوئے ایک شال سوچتی ہے اور وہ چھت پر چڑھ جاتا ہے اور چھت سے چھلانگ لگا دیتا ہے، جس کی وجہ سے جیس بہت ہی ڈر جاتی ہے اور اسے یہ کرنے سے منع کرتی ہے کیونکہ وہ اسے کھونا نہیں چاہتی۔ اوون اس سے معافی مانگتا ہے اور وہ سب وہاں سے چلنے لگتے ہیں۔ جب وہ گھر جا رہے ہوتے ہیں تو اس کا ڈوگی وہاں کھڑا جنگل کی طرف پتہ نہیں کیا دیکھ رہا ہوتا ہے اور اچانک سے بھونکنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اوون اسے گھر واپس لے جاتا ہے۔ رات کو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی ڈوگی دوبارہ جنگل کی طرف دیکھے جا رہا ہوتا ہے، لیکن جیس اس کی طرف دھیان نہیں دیتی اور اپنے کمرے میں جا کے سو جاتی ہے۔ اگلی صبح جیس اپنے بچوں کو ان کے ڈیڈ کے گھر چھوڑتی ہے اور اس کا ہسبینڈ اسے ایک اینولپ دیتا ہے۔ جیس اسے کھولے بغیر اپنی جاب پر چلی جاتی ہے۔ وہ ایک ہاسپٹل میں کام کرتی ہے نرسنگ کا، اور وہ اپنی دوست سے بات کرتی ہے جہاں اسے ایک نئے پیشنٹ سے بھی ملنا پڑتا ہے جس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ وہ اب مرنا چاہتی تھی لیکن جیس اسے زندگی کے بارے میں سمجھاتی ہے کہ زندگی صرف ایک دفعہ ملنی ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے بچوں کو دیکھتے ہیں جو کہ اسی جھیل کے پاس مچھلیاں پکڑنے جاتے ہیں جو ہمیں مووی کے سٹارٹ میں دکھائی گئی تھی۔ جب بچے وہاں مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ اس جھیل کی حالت دیکھ کر بہت ہی حیران ہوتے ہیں کہ اچانک ان کا ڈوگی وہاں سے بھاگ کر کیچڑ میں پھنس جاتا ہے۔ ایون اور اس کی بہن اس کو بچانے کے لیے کیچڑ میں چلے جاتے ہیں۔ واپس گھر آتے ہیں تو جیس انہیں دیکھ کر انہیں بہت ڈانٹتی ہے اور واپس انہیں گھر لے جاتی ہے۔ اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے ان کے کھانے پر، لیکن اوون کو وہ کھانا پسند نہیں آتا۔ جیس کہتی ہے کہ کل تمہیں میں تمہارا پسندیدہ کھانا دے دوں گی۔ اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اوون کا ڈوگ جنگل کی طرف دیکھتا ہوا وہ جنگل کے اندر بھاگ جاتا ہے اور اوون بھی اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر جاتا ہے، لیکن وہاں لوہے کی تاروں کی وجہ سے وہ آگے جا نہیں سکتا۔ اوون اپنے ڈوگی کو بہت ہی آوازیں دیتا ہے اور واپس گھر آ جاتا ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں بھی اپنے ڈوگی کا انتظار کرتا ہے، لیکن جیس اسے کہتی ہے تم واپس گھر آ جاؤ، ڈوگی صبح گھر واپس آ جائے گا۔ اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں کہ صبح جیس اس کے ڈوگی کا پتہ لگانے کے لیے جاتی ہے، لیکن اسے اس کا ڈوگی کہیں نہیں ملتا اور اوون بھی اپنے ڈوگی کو ڈھونڈنے کے لیے پھرتا ہے۔ جیس اسے واپس گھر لے جاتی ہے اور کہتی ہے چلو گھر، وہ واپس آ جائے گا۔ ہم اس کے بعد اوون بیٹھا ہوتا ہے کہ اسے اس کے کتے کی آواز آتی ہے اور باہر آگے کیا دیکھتا ہے کہ اس کا ڈوگی واپس آ جاتا ہے، لیکن اس کی آنکھیں بالکل پیلی پڑ جاتی ہیں اور وہ اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کی ٹانگ کاٹ لیتا ہے۔ اس کے بعد جیس اپنے بیٹے اوون کو بچانے لگتی ہے، لیکن اسی دوران اس کا کتا اس کے گلے پہ بھی کاٹ لیتا ہے، جس کی وجہ سے اوون کا بہت ہی خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیس اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کتے کو مارتی ہے اور اس کے بعد اس کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے۔ اس کی بہت ہی بری حالت ہوتی ہے۔ جیس کا ہسبینڈ اس پہ بہت ہی غصہ ہوتا ہے، کہتا ہے یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، لیکن جیس کہتی ہے کہ وہ ڈوگ تم نے ہی اسے دیا تھا۔ اس کے بعد سین شفٹ ہو کر اوون کی طرف آتا ہے جو آگے سے بہتر ہوتا ہے۔ جیس اسے کھانا کھلاتی ہے لیکن اوون کو اس کا ذائقہ بالکل پسند نہیں آتا۔ جیس یہ کہتی ہے کہ شاید تمہارے پیٹ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، کچھ دنوں تک تم ٹھیک ہو جاؤ گے اور تمہیں یہ سب صحیح لگنے لگے گا۔ اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سین شفٹ ہو کر دوبارہ اوون پر آتا ہے جس کی طبیعت آگے سے زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے منہ سے جاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیتے ہیں اور اس کا بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں، لیکن بلڈ ٹیسٹ کی وجہ سے بھی ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ اوون کو دوبارہ ہوش آتی ہے اور وہ جو اسے بلڈ نکلتا ہے اسے ہی پینا شروع کر دیتا ہے۔ جیس یہ سب دیکھ کر بہت ہی حیران ہوتی ہے اور اس سے
سے بلڈ لے لیتی ہے اور یہ بات کسی کو نہیں بتاتی اور اسے سب سے چھپا کر خون پلاتی ہے۔ وہ یہ خون ہاسپٹل کے بلڈ بینک سے چراتی ہے اور اوون کو روز خون پلاتی ہے۔ اوون گھر آنے کے بعد جیسبو سے وہاں سے خون کے پیکٹ لے جاتی ہے اور روز اسے وہی خون پلاتی ہے۔ اوون کی یہ لت بڑھ گئی تھی اور ایک دن وہ سارے پیکٹس پی جاتا ہے۔ جیس یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوتی ہے کہ اس کے بیٹے کو ہوا کیا ہے۔ اس کے بعد اسے ہر جگہ سے خون ملنا بند ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھی اور اوون کو جانوروں کا خون پلانے لگی، لیکن جانوروں کا خون پینے کی وجہ سے اوون کی طبیعت اور خراب ہو رہی تھی۔ جیس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے وہ اپنا ہی خون لگا کر اوون کو پلانے لگی تھی۔ وہ بہت پریشان تھی کہ اوون کو ہوا کیا ہے اور اس کی وجہ سے ایک دن وہ اسے خون پلانے کے بعد سرچ کرتی ہے کہ آخر میرے بیٹے کو بیماری اسے کون سا انفیکشن ہوا ہے کہ یہ صرف انسانوں کا ہی خون پینا چاہتا ہے، لیکن اسے ریسرچ میں کچھ پتہ نہیں لگتا۔ روز روز خون پلانے کی وجہ سے جیس کی اپنی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ وہ ایک نیا انسان چاہتی تھی جو اسے خون پلائے۔ نیکسٹ سین میں دکھایا جاتا ہے کہ جیس کا ہسبینڈ بچوں کو لینے آتا ہے۔ جیس اوون کو ایک خون کی بوتل ساتھ دیتی ہے اور اسے کہتی ہے اپنا خیال رکھنا اور یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ اس کے بعد سین شفٹ ہو کر اس کے ہاسپٹل میں آتا ہے جہاں جیس اسی پیشنٹ سے ملتی ہے جو دوبارہ اپنا جان لینا چاہتی تھی، لیکن ڈاکٹر اسے بچا لیتے ہیں۔ جیس کو یہاں آئیڈیا آتا ہے کہ میں اسی کا خون نکال کر اپنے بیٹے کو دیتی ہوں۔ وہ کافی دفعہ کوشش کرتی ہے لیکن کچھ نہیں ہو پاتا۔ اس کے بعد نیکسٹ دن ہم دیکھتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو ڈسچارج کر دیا ہوتا ہے کیونکہ وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جیس اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ وہ پیشنٹ کہتی ہے کہ میں صرف تمہاری وجہ سے زندگی کی قیمت جان سکی ہوں، لیکن جیس اسے وہیں روک کر اسے بے ہوش کر دیتی ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور اسے اپنے اسٹور روم میں وہاں بند کر لیتی ہے اور وہاں آ کر اس کا خون لینا چاہتی ہے، لیکن وہ عورت اپنا خون دینے سے انکار کر دیتی ہے۔ جیس کہتی ہے کہ میری مجبوری ہے۔ اب جیس زیادہ وقت اپنے بیٹے کے ساتھ اسپینڈ کرنا لگتی ہے اور اسے اسکول بھی نہیں بھیجتی۔ اس کی بیٹی کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے لیکن وہ اپنی ماں کو کچھ نہیں کہتی اور یہ سب کرنے سے منع کرتی ہے۔ اس کے بعد جیس کی بیٹی بیسمنٹ کی طرف دیکھتی ہے جہاں تالا لگا ہوتا ہے اور جب جیس گھر نہیں ہوتی تو وہ کھڑکی کے ذریعے بیسمنٹ کے اندر جاتی ہے اور وہاں اسی عورت کو دیکھتی ہے جسے جیس نے باندھا ہوتا ہے۔ وہ اسی عورت کو کھولنے لگتی ہے کہ اچانک سے جیس وہاں آ جاتی ہے اور وہ اپنی ماں کو دیکھ کر وہاں چھپ جاتی ہے، لیکن جیس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی یہاں ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ یہ سب میں تمہارے بھائی کے لیے کر رہی ہوں، اگر میں نے اسے خون نہ دیا تو وہ مر جائے گا۔ جیس کی بیٹی بھی یہ سب کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور ایک دن وہ اس عورت کا خون لینے آتی ہے تو وہ عورت خون دینے کے لیے خود بھی تیار ہو جاتی ہے۔ جیس اسے کھول دیتی ہے لیکن ہوشیاری پا کر وہ عورت جیس پر اٹیک کر دیتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور وہیں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ باہر پولیس بھی آ جاتی ہے جو اسی عورت کو ڈھونڈ رہے تھے جسے جیس نے اغوا کر کے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ جیس اسے دوبارہ بے ہوش کر کے وہاں باندھ دیتی ہے اور پولیس سے بات کرتی ہے۔ اگلے دن اس کے بچوں کو اس کے ڈیڈی کے گھر جانا ہوتا ہے تو جیس اس کی اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ تم اپنے بھائی کا دھیان رکھنا۔ اس کے بھائی کی نظر اپنے باپ کی دوسری پر تھی، وہ اس کا خون پینا چاہتا تھا لیکن اس کی بہن اسے منع کرتی ہے اور اسے تھوڑا سا خون پینے کو کہتی ہے لیکن وہ سارا ہی خون پی جاتا ہے۔ اوون کی بہن کو یہاں پتہ لگتا ہے کہ اوون بالکل اپنے اوپر سے کنٹرول کھو رہا ہے اور اس کے بعد وہ سارے دن کی باتیں اپنی ماں کو بتاتی ہے۔ اس کی ماں اسے اور خون دینے کا کہتی ہے اور وہ سب اگلے دن گھومنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب وہ گھر واپس آتے ہیں تو بیسمنٹ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اور وہاں انہیں پتہ لگتا ہے کہ وہ عورت وہاں سے بھاگ گئی ہے اور وہ وہیں اس جنگل کی طرف بھاگ رہی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے اوون بھی بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور جنگل میں بغیر کسی دھیان سے اندھیرے میں بھاگ رہی ہوتی ہے کہ انہیں لوہے کی تانوں سے ٹکرا کر اس کا گلا کٹ جاتا ہے اور اوون بھی وہاں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جب جیس وہاں آتی ہے تو بہت حیران کن واقعہ دیکھتی ہے کہ اوون اس عورت کا خون پی رہا ہوتا ہے۔ وہ اسے گھر لاتی ہے اور سب سے پہلے اس عورت کی لاش کو دفناتی ہے اور اوون کو اپنا خون پلا رہی ہوتی ہے اور اب اس میں اور ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اسے خون پلا سکتے، لیکن اوون کی حالت بہت ہی بری ہوتی ہے اور اس کی یہ لت بہت ہی بڑھ جاتی ہے۔
اگلے دن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا ہسبینڈ آتا ہے جو ایک آفیسر کو لے کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اومن کو کافی دنوں سے اسکول نہیں بھیج رہی، اور یہاں سین شفٹ کر کر کے اس کی بہن کی طرف آتا ہے جو اسی جھیل میں اس درخت کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اسے کافی حیران کن چیزیں نظر آتی ہیں اور وہ وہاں سے گھر واپس آ جاتی ہے اور اپنی ماں کو بتانا چاہتی ہے، لیکن اس کے ڈیڈ ان دونوں بچوں کو وہاں سے لے جاتے ہیں۔ جیس دوبارہ اپنا خون نکالتی ہے اپنے بیٹے کے لیے، لیکن اس کے بیٹے کی لت بہت ہی بڑھ جاتی ہے۔ یہاں سین شفٹ کر گئے اس کے باپ کے گھر لایا جاتا ہے جہاں اون اس کی بیوی کے دوسرے بیٹے کا خون پینا چاہتا ہے، لیکن اس کی بہن آ کے اسے روک لیتی ہے اور وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وہ اسی جھیل کے پاس آتے ہیں اور اون کی بہن اسے بتاتی ہے کہ میں نے جھیل میں بہت ہی خوفناک چیزیں دیکھی ہیں، میں اس درخت کو جلا دوں گی۔ اون یہ سن کر اس کو کھانے لگتا ہے اور اس کی آنکھیں بھی اس کے کتے کی طرح ہو جاتی ہیں، اس کے منہ پر اس کی وین صاف نظر آتی ہیں۔ یہ سب دیکھ کر اس کی بہن بہت ڈر جاتی ہے اور وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ اون اس پر اٹیک کر کے اسے کھانا چاہتا ہے۔ اس کا ڈیڈ بھی اسے ڈھونڈتے ہوئے اس کے گھر آتا ہے۔ اس کو یہ ہوتا ہے کہ جیس کے پاس بچے ہیں، لیکن جیس کہتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ جیس یہ سب سن کے بہت پریشان ہوتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ اس کی بیٹی نے اسے اس جھیل کے بارے میں بتایا، وہ ضرور وہیں ہوگے۔ جیس اس جھیل کے پاس جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ اون اپنی بہن کو کھانے کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ وہ دونوں آپس میں کافی لڑ رہے ہوتے ہیں۔ جیس بھاگ کر وہاں آتی ہے اور اپنی بیٹی کو بچاتی ہے اور اپنے بیٹے کو وہیں اسی مٹی میں دفنانا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ اب اس کے سوا اور راستہ نہیں۔ اگر وہ اسے اس مٹی میں نہ دفناتی تو وہ اور بھی لوگوں کو ایسے ہی مار دیتا، اور وہ اسے وہاں دفنا کر مار دیتی ہے اور بہت ہی رونے لگ جاتی ہے، جس اپنی بیٹی سے کہتی ہے یہ سب کسی کو نہ بتانا، اور اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو دفنانے کے لیے جاتی ہے اور یہ سب کو حادثہ بتاتی ہے۔ بیٹے کی موت کی وجہ سے بیٹی کی بھی کسٹڈی اس سے لے لی جاتی ہے اور جاتے ہوئے وہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے یہ سب کسی کو نہ بتانا، اور اس کے بعد جیسے اس پیڑ کو بھی جلا دیتی ہے اور ایک ڈوگ کو اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور اس سے ایسے کھیلتی ہے جیسے اوون اپنے ڈوگ سے کھیلتا ہے، لیکن وہ ڈوگ بھی جنگل کی طرف دیکھتے ہوئے بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ اور رہی اس پیڑ کی درخت کی بات، جو اس میں ایسا وائرس تھا جس نے پہلے اس کے ڈوگ کو میں آیا اور اس کے بعد اوون میں آیا اور اوون کو وہ درندہ بنا دیا۔ جس نے جو سب اس عورت کے ساتھ کیا تھا وہ بھی اسے بہت برا تھا، لیکن اسے اپنے بیٹے کی جان بچانی تھی۔ اور یہاں اس مووی کا اینڈ ہوتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔